صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام سے متعلق جو احادیث کا ذکر فرمایا اس کا ذکر چل رہا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے انبیاء ہیں۔ قرآن مجید میں چند انبیاء کا ذکر ہے، احادیث میں بھی ذکر ہے۔ یا رسول اللہ مکمل تعداد کتنی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 بیان کی۔ ایک دوسری روایت میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب بھی ذکر ہے۔ اسی لیے علماء اکرام لکھتے ہیں کہ جب بھی انبیاء علیہ السلام کی تعداد بیان کی جائے گی تو ساتھ میں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ کم و بیش کہے، یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ یہ کہتا ہے کہ 1,24,000 ہی تھے تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی انبیاء علیہ السلام کی تعداد واقعی اگر ان سے زیادہ تھی تو پھر ہم ان کو نبوت سے نکالنے والے ہوں گے، یہ تو مناسب نہیں۔ اور اگر ہم زیادہ کہتے ہیں تو اس سے جو نبی نہیں ہے تو وہ بھی داخل ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 تو اس کے اندر احتیاط ہے، کسی قسم کا کوئی مذائقہ ہے۔ باب فضائل سید المرسلین وصلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اس کے بعد یہ درس شروع ہو گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فضائل، دیگر انبیاء علیہ السلام کے فضائل گزرے، موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ابراہیم علیہ السلام کا قصہ گزرا، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق فضائل کا ذکر ہوا۔ یہاں سے باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کمالات تھے اللہ تعالیٰ کے یہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا مقام تھا، مختلف احادیث میں اس کا ذکر۔ سب سے پہلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت من خیر قرون بین آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے دور میں بھی سب سے بہترین لوگ اس دنیا میں تشریف لائے مجھے ان میں سے منتخب کیا۔ چنانچہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مجھے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ سارے کے سارے، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان سے نیچے موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جتنے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے ہیں وہ اسحاق علیہ السلام سے آئے، اور اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی نہیں آیا۔ سلسلہ چلتا رہا، آخر میں جا کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، ایک ہی نبی اور وہ خاتم النبی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے اسماعیل علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد تھی ان میں سے خاص کر مجھے بنو کنانہ والوں کو چنا۔ بنو کنانہ اس دور کے سب سے زیادہ معزز، قابل احترام قبیلہ سمجھا جاتا ہے، شرافت میں، سخاوت میں، شریف لوگ تھے، برائی ان میں نہیں، جو مطلب کوئی بری عادت، گھٹیا پن، اس طرح کی چیزیں جو اس طرح نہیں، بہادری، کنجوسی نہیں، سخاوت، شجاعت، اخلاق، مہمان نوازی، سچ پہ پابند رہنا، جو بات کہے اس پر پکے رہنا، ساری صفات ان کے اندر موجود۔ تو وہ سب لوگوں کی نظر میں، سب لوگوں کی نگاہ میں قابل قدر تھے، بڑی احترام سے ان کو دیکھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسماعیل علیہ السلام کی قوم اولاد میں سب سے زیادہ بہترین جو تھے بنو کنانہ تھے اپنے دور میں، ان کو چنا۔ پھر ان میں سے بنو کنانہ میں سے ان کے اور بھی نسلیں چلی آگے، اولاد چلے، ان میں سے قریش اپنے دور میں سب سے زیادہ بہادر اور اعلیٰ سمجھے جاتے، مضبوط ارادے کے پابند، بولتے جو بولتے وعدہ کرتے وعدہ نبھاتے، سخاوت میں، شجاعت میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا۔ قریش میں سے سب سے اعلیٰ بنو ہاشم بھی سردار تھے، بنو ہاشم کو چنا۔ پھر بنو ہاشم میں سے ان میں جتنے لوگ بڑے بڑے سردار آئے ان میں سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جتنے لوگ افضل ہوئے
سب لوگوں میں انتخاب کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا مصطفیٰ نام رکھ. مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی سب کی سب چنی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ ملے وہ صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ملی وہ کتاب بھی تمام کتابوں میں افضل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زمانہ ملا وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل. جو کتاب ملی جو شریعت ملی تمام کے تمام جتنی شریعتیں پہلے گزری سب سے افضل. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیویاں ملی وہ بھی تمام جتنی نبیوں کی بیوی سب سے افضل. ہر چیز چن چن کے اللہ تعالیٰ نے دی. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت دی وہ امت بھی تمام امتوں سے چن کر افضل ترین امت, سب سے بہترین. قرآن مجید میں کنتم خیر امت اخرجت لکم, تم سب سے بہترین امت. ارے سب سے بہترین امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی بڑا ہی انتخاب کے ساتھ, نسب ملا, حسب ملا, اخلاق ملے, صورت ملی, سیرت ملی, شجاعت ملی, اوصاف ملے, جو شریعت ملی, تمام کے تمام چیز اللہ تعالیٰ نے چن چن کر جو سب سے افضل ترین تھے وہ انتخاب. اگلی روایت کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ, قیامت کے دن میں تمام بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار میں بنایا جاؤں. اور وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ, اور سب سے پہلا شخص جو قبر سے اٹھے گا وہ بھی میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا. وَأَوَّلُ شَافٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ, سب سے پہلے شفاعت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے یہ حق دے کہ آپ سفارش کیجئے, آپ کو یہ حق ہے. اور سب سے پہلا میں ہی وہ شخص ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی. شفاعت کے بارے میں بتائیں, شفاعت بھی دو طرح کی شفاعت. ایک تو لوگوں کے بارے میں شفاعت ہوگی, کوئی مخصوص قوم کے بارے میں, علاقے کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں. ایک شفاعت یہ ہوگی کہ قیامت کی ہولناکی جسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. قیامت کی ایسی ہولناکی ہوگی, ہر جگہ افراتفری ہوگی. ابھی دیکھیں ابھی اچانک سے اگر اندھیرا ہو جائے, ایک عام سی مثال ہے, انسان ڈر جاتا ہے. آندھی چلنے لگ جائے, بجلی کڑکنے لگ جائے اور اندھیرا ہی اندھیرا, انسان کے دل کانپ جاتا ہے. ابھی کیا ہوگا, ابھی کیا ہوگا. ایک وحشت خود اتنی بڑی خوف جو ہے انسان کو تکلیف دیتی ہے, پریشان کرتی ہے, خود ایک عذاب ہے. اور کل جو ہے قیامت کا دن, وہ آگے جہنم میں جانے سے پہلے ہی اس قدر سخت حساب کتاب کا معاملہ. قیامت کا دن خود اتنا ہولناک ہے. سورج سوا نیزے پر ہر شخص نفسی نفسی کر رہا ہوگا, ہر بندہ پریشان ہوگا, تکلیف میں مبتلا ہوگا, ہر بندہ حیران و پریشان ہوگا. اور ایسی ہولناکی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو بھول جائے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی, شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گی, بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا, بھول جائیں گے. اس قدر غم ہوگا, اس قدر ہولناکی ہوگی, سب کو بھول جائیں گے. ہر ایک پریشان ہوگا, جلدی جلدی حساب کتاب ہو جائے, اس ہولناکی سے ہم بچ جائے. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ منع کر دیں گے نفسی نفسی میں نہیں کر سکتا, یہ میرے بس کا نہیں. لوگ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے, خلیل اللہ ہے, ان کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے نفسی نفسی میں بھی نہیں کچھ کہہ سکتا. آج کا دن تو اللہ تعالیٰ آج تو انتقام لیں گے. یہ جنہوں نے ظلم کیا ہے, جنہوں نے شرک کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لی ہے, اللہ تعالیٰ تو مکمل جلال میں ہوں گے. انبیاء علیہ السلام بھی ڈر رہے ہوں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی جائے گا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑا اکرام کیا, قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے بابا میں بھی نہیں کر سکتا آج تک. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا, بغیر باپ کے پیدا کیا, اور جو ہے مردوں کو زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا, آسمان میں زندہ اٹھا لیا, قیامت سے پہلے خصوصی انتخاب کیا دجال کو جو ہے واصل جہنم کرنے کے لیے. چنانچہ ان کے پاس کہیں گے آج میں کچھ نہیں کر سکتا, آج اس قدر ہولنا. تو سارے کے سارے لوگ آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اعزاز ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے سائے کے نیچے سجدہ ریز ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے دل میں وہ کلمات, وہ تعریف خود میرے دل میں ایسے ڈال دیں گے, میں انہی تعریف سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں, انہی کلمات سے ایسی تعریف کروں گا. اللہ تعالیٰ پھر مجھے کہیں گے اے پیارے محبوب آپ سر اٹھائیے, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ بولیے, آپ کو ہم پورا کریں, آپ کی ہر خواہش پوری. چنانچہ وہ وقت ہوگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. یہ شفاعت کبریٰ ہے. تو وہ شفاعت کبریٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایک خصوصی مقام ہے, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے دیگر انبیاء علیہ السلام سے.
انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ جتنے نبیوں کی امتیں گزری، حالانکہ کسی کی عمر جو ہے وہ 900 سال سے زیادہ گزری، کسی کی 600 سال 500 سال، بڑی بڑی عمریں ملی، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی تعداد، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے کتنے لوگ ہوں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کی کل 120 صفحے ہوں گے، جن میں سے 80 صفحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کی، اور بقیہ 40 صفحے سمجھے آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کی ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، تو ہمارے لیے کتنے بڑے خوشخبری کی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا، کتنے اعزاز کی۔ یقیناً یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ بعض خوش نصیبیاں ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنے زور سے اسے حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے جس کو چن لیا، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اب اس کا تقاضا یہی ہے کہ جو نبی ہمیں عطا کیا تمام انبیاء میں افضل، اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین، ہم ان کی پیروی کریں، ان کو خوش کر لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ اعزاز اللہ نے بخشا، اپنے آخری نبی محبوب نبی کی امت میں ہمیں داخل کیا، اس کے باوجود بھی اگر ہم ان کو ناراض کر کے چلے گئے، اس نعمت عظمیٰ کو ہم نے نہیں سمجھا، اس کی ناقدری کی، ظلم کر کے چلے گئے اپنے اوپر، تو پھر اور کس کو ہم کہہ سکتے ہیں اپنے اوپر برا کریں۔ تو لہٰذا بڑا ہی اعزاز کی بات ہے، شکر ادا کرے انسان، اور شکر کا طریقہ یہی ہے کہ عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے ہیں ان کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اللہ کو ناراض۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَأُ بَابَ الْجَنَّةِ، اور میں ہی وہ ہستی ہوں گا جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی